آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں یہ ہے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے جو بڑا ہی کارساز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو کہ آپ کا میرا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا رب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیاروں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یقیناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے جو بڑا ہی کارساز ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھے کافی سمجھے ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے جو لوگ کافی سمجھے اللہ کو، اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ الحمدللہ، جو لوگ اللہ کو کافی سمجھے، وہ کون لوگ تھے جو اللہ کو کافی سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کافی سمجھا اور میں ان کے لیے کافی ہوا۔ میرے پیاروں، آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں، تاریخ گواہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جنت سے جب دنیا میں اتارا، اس وقت آپ دنیا میں آ کر کے 300 سال تک روتے رہے اور دونوں ایک دوسرے سے بچھڑے رہے اور روتے رہے، مگر اللہ کی ذات پر یقین رہا، اپنے رب کے ذات پر یقین رکھے کہ وہ رب جس نے ہمیں وہ رب جس نے ہمیں جنت سے دنیا میں اتارا ہے اور وہ ہمیں ملا دے گا، ہماری توبہ قبول فرمائے گا، ہمیں معاف فرمائے گا۔ میرے پیاروں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ یقین، وہ اعتماد جو رب کی ذات پر کرتے تھے وہ رنگ لاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے میرے پیاروں کہ اللہ رب العالمین 300 سال کے بعد ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ اور بات یہاں تک کہ محدود نہیں ہوتی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا دیتا ہے۔ یقیناً وہ جو اللہ کی ذات پر یقین کرتے تھے، یقین رکھتے تھے، اعتماد کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین جو ذات ہمیں جنت سے دنیا میں اتارے وہ یقین ایک دن ہمیں ملا دے گا، وہ یقین آج رنگ لائی، آج وہ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے پیاروں، اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کیے، مولا اسے روح زمین پر جتنے کافر و مشرک ہیں سب کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، حکم دیا اے پیارے کشتی بناؤ، تیاری کرو، کشتی کی تیاری کرو، کشتی بنانے کی تیاری کرو۔ اب تیاری کی گئی، اللہ نے حکم دیا اے پیارے اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کرو، اس سے نکل جاؤ، اور اس سے نکل جاؤ، اپنے ماننے والوں کو سوار کرو، یہاں سے نکل جاؤ۔ سوار کرنے کے بعد آپ نکل گئے اور کچھ مہینوں بعد جا کر کے جودھی پہاڑ میں جا رکی۔ میرے پیاروں، جودھی پہاڑ میں جا رکی، وہ سیلاب، وہ طوفان جسے طوفان نوح کہتے ہیں، میرے پیاروں پوری دنیا میں جو سیلاب یعنی کہ طوفان آئی تھی اللہ کے حکم سے، میرے پیاروں تمام کافر و مشرک میں روح زمین پر رہنے والے ہلاک و تباہ و برباد ہو گئے، سارے ہلاک ہو گئے، اور سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کی کوئی زندہ نہ بچے۔ میرے پیاروں، حضرت نوح علیہ السلام کو یقین تھا اللہ کی ذات پر، جو رب مجھے حکم دیا، جس رب نے مجھے حکم دیا کہ تم کشتی تیار کر کے اپنے ماننے والوں کو اس پر سوار کر کے نکل جاؤ، وہ رب بچانے پر بھی قادر ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے پیارے اپنے ماننے والوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بات پر یقین و اعتماد مانتے ہوئے نکلے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر، مگر ادھر فرعون کو جب خبر ملی تو اپنے لاہو لشکر کو لے کر پیچھے چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے سامنے پہنچے اور اللہ نے کہا اے پیارے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے مجھے کافی سمجھا ہے، اے پیارے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے عصا کو اس دریائے نیل پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی مارا، دریائے نیل سے ایک راستہ نکل گیا، اس پانی کو چیرتے ہوئے ایک راستہ نکلا، راستہ ہموار ہو گیا۔ میرے پیاروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے پار ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے پار ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی پار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا
وہ ذات جس نے مجھے حکم دیا الحمدللہ وہ دریا چیر کر کے پار کرنے پر بھی قادر ہے، دریا چیر کر کے بھی مجھے پار کرانے پر بھی قادر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا، وہ اللہ آپ کو کافی سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے پیاروں تاریخ اٹھا کر دیکھو، علماء کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا یہودی نصرانی ان کے قتل کا منصوبہ بنائے، ان کی قتال کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، سولی پہ چڑھائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے پیارے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اے پیارے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عین وقت میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اٹھوا لیا۔ جب اٹھوا لیا میرے پیاروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا وہ رب جس نے مجھے بن باپ کے پیدا فرمایا وہ مجھے بچانے پر بھی قادر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے پیاروں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کے بارے میں آج علماء کہتے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھو، کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ رب العالمین نے ناکام کر دیا اور کہا اے پیارے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اے پیارے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں علی کو سلاؤ اور یہاں سے نکلو، اپنے دستے مبارک میں مٹھی بھر میں کچھ خاک لے لو اور ان ظالموں کے اوپر ڈالتے ہوئے نکل جاؤ۔ آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ اسی طرح آپ غار ثور پہنچے میرے پیاروں، ٹھیک اسی طرح جنگ بدر میں کافر و مشرکین بہت زیادہ تھے۔ ادھر دیکھا جائے صحابہ جو مسلمان تھے وہ کم تعداد میں تھے، مگر اللہ رب العالمین کی ذات پر نبی علیہ السلام میرا رب ضرور مدد فرمائے گا، میرا رب ضرور مدد فرمائے گا۔ میرے پیاروں یقیناً واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنگ بدر میں 3000 فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یقین تھا وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ان کو یقین تھا جو اس میں اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی، جو رب 3000 فرشتوں کو بھیج کر میری مدد فرمائی، الحمدللہ وہ فتح دینے پر بھی قادر ہے، الحمدللہ وہ فتح دینے پر بھی قادر ہے۔ کیا آپ نے دیکھا مفتی سلمان اظہری صاحب کو علامت علی نورانی آج وہ اکیلے نظر آ رہے ہیں، مگر ملک ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں مگر وہ آج اکیلے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیاروں میرا یہ دل کہتا ہے واقعی سلمان اظہری اکیلے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول ساتھ ہیں۔ یہ سلمان اظہری ہی بلکہ اپنے دل کے گہرائی سے کہتے ہیں یہ لوگوں سنو تم سمجھتے ہو، اے ظالموں سنو کہ تم یہ سمجھتے ہو سلمان اظہری اکیلا ہے، نہیں بلکہ سلمان اظہری اس رب کی ذات پر یقین رکھتے ہیں جو کائنات کا ایک اکیلا وارث ہے، اس حقیقی مالک کو کافی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہنا چاہتے ہیں کروڑوں مسلمان ہندوستان میں ہیں بلکہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ اکیلے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کے لیے کافی ہے اور کافی رہے گا، تا قیامت تک کافی رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزو ہم ان کے لیے چلے آج دل کے سچے ارادے سے، پختہ ارادے سے نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلمان اظہری کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی تھا، کافی رہے گا اور کافی ہمیشہ تھا اور رہے۔ میرے پیاروں دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، رسول اللہ کی غلامی لے کر اپنے رب کو یاد کرو، اللہ کو کافی سمجھو، جیسا کہ اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے جو بڑا ہی کارساز ہے، جن لوگوں نے اللہ کو کافی سمجھا اور اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔